پاکستانی فوج نے بھی بھارت کے خلاف ایٹمی قوت پہلے استعمال کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے کشمیریوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ بھارت نے پاکستان کو ایٹمی قوت پہلے استعمال کرنے کی دھمکی دے کر دنیا کو جھکانے کی کوشش کی تھی تاکہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مظالم کے دنیا کو بے خبر رکھا جائے، لیکن پاکستانی قومی اور فوج نے مل کر بھارتی منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے، اور اب فوج کی طرف سے بھی بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم ایٹمی آپشن پہلے استعمال کرنے کی دھمکی دے سکتے ہو تو جان لو کہ پاکستان تم سے پہلے یہ کام کر جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ بھارت سے جنگ کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو، جب مجبوری ہو تو تب ہی جنگ واحد راستہ بچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر نو فرسٹ یوز کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ جب تمام آپشنز استعمال کر لیے جائیں تو جنگ ہی آخری آپشن بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی سوچ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف 20 سال کی جنگ کی وجہ سے ہماری معیشت پر اثر پڑا ہے۔ بھارت کی سوچ ہے کہ پاک فوج فارغ نہ ہو۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت کو وارننگ دے دی ہے کہ جنگی تکالیف کشمیریوں نے اٹھائیں، ان سے دگنا بھارت کو اٹھانا پڑیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ عزت اور غیرت کے لیے لڑی جاتی ہے، نہ کہ پیسے کی بچت کے لیے۔ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیئر پالیسیز پریس بریفنگ یا جلسے جلوسوں میں نہیں بتائی جاتی، یہ ریاستی پالیسی ہوتی ہے جس کا آپ کو بھی علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پالیسی پریس کانفرنس اور جلسے جلوسوں میں نہ بنتی ہے نہ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ ذمہ دار ریاست اس معاملے پر بات بھی نہیں کرتی کیونکہ یہ سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ جنگ میں ہتھیاروں اور فوج کی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، یہ صرف حب الوطنی اور جذبے کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو مکمل اعتماد ہونا چاہیے، یہ عوام کے کرنے کی بات نہیں۔ عوام کو صرف اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی صلاحیت ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو تمام آپشنز پر غور کیا جائے گا اور ان پر فیصلہ لے کر عمل کیا جائے گا۔ ہم پر جس ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے ہم اس سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ مودی کہتا ہے کہ ثالثی قبول نہیں، اگر کشمیر میں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو جنگ لازم ہو جائے گی۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ کشمیر پر کوئی سودے بازی نہ ہونی دیں گے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر کے لیے آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری حد تک جائیں گے۔ ہمارے پاس بھرپور صلاحیت موجود ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل یا بعد کی پالیسی نہیں۔ تاہم اگر بھارت پہلے استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ پہلے کے بعد دوسرا بھی آتا ہے۔ کسی بھی ملک کی افواج اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہے۔ اگر قومی طاقت کے دوسرے عناصر مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو روکنے کی کوششوں میں ناکام ہوتے ہیں تو جنگ لڑنا ایک آپشن بن جاتا ہے اور پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ جنگیں ہتھیاروں یا معیشت سے نہیں بلکہ عزت، غیرت، حب الوطنی، جذبے اور عوام کے اعتماد کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ بھارت کو 27 فروری یاد رہنا چاہیے، پاک فوج کے حسن اور نعمان جیسے بہادر جوان تیار بیٹھے ہیں۔ بدھ کو آئی ایس پی آر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوہری ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمیں وہاں کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقتور کے مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں اور پاکستان کو نظر انداز کر کے عالمی طاقتوں کے مفاد پورے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تیز کر دی ہیں۔ پاک فوج 72 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں تنہا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کشمیری عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ ہے، آزادی کی اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ 72 سال آپ نے بھارتی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، آپ کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ عمل سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور بھارت کے اپوزیشن رہنما کو مقبوضہ کشمیر بھی جانے سے روک دیا گیا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی ایسی بدلی جائے کہ مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی جنگ کا بیج بو رہا ہے۔
ہمارے مشرق میں ایک بڑی آبادی والا ملک بھارت ہے۔ بھارت میں ہٹلر کے پیروکار مودی کی حکومت ہے، جہاں مسلم اور سکھوں سمیت تمام اقلیتیں تنہا پسندی کی شوق کی شکار ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔